اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، صل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج اس چینل پر یہ 11ویں نشست ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے قبل کی جو نشست ہے یعنی 10ویں نشست، اس میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خوشی منانے اور اپنے اپنے انداز میں اظہار مسرت کے جواز پر گفتگو کی گئی۔ اب اگر لوگ کچھ افراد، چند افراد اپنی بے علمی یا ناسمجھی کی وجہ سے عقیدت کی اس انتہا پہ پہنچ جائیں کہ ان سے اس اظہار محبت میں کہیں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس غلطی کو درست کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس میلاد کے اجتماع کو ہی سرے سے بند کرنے اور ختم کرنے کی کوئی تحریک چلائی جانا چاہیے۔ یہ ولادت باسعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرش اور فرش میں بہار کا سما تھا، سوائے ایک ذات کے جو مصروف آہو فغاں تھی اور چیخ و چلا رہی تھی، وہ تھا ملعون ابلیس۔ علامہ ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ابلیس لعین اپنی زندگی میں 4 مرتبہ چیخ مار کے رویا ہے۔ اس میں پہلی مرتبہ جب اسے ملعون قرار دیا گیا، دوسری دفعہ جب اسے بلندی سے پستی میں ڈھکیلا گیا، تیسری مرتبہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، اور چوتھی بار جب حضور نبی کریم کے قلب اطہر پر سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ پس ایک بات سمجھ لیجئے کہ چیخنا چلانا، رونا دھونا حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کے بجائے چیخنا چلانا، یہ عمل شیطان کا عمل ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف، تو ولادت کے 7ویں دن خواجہ عبد المطلب نے اپنے پوتے یتیم عبداللہ کا عقیقہ کیا اور اپنے قبیلے کی پرتکلف دعوت کا اہتمام فرمایا اور نومولود کا نام محمد رکھا۔ اہل قبیلہ نے اس نام کے رکھنے کی وجہ معلوم کی تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے جواباً ارشاد فرمایا
کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالی اور زمین پر اس کی مخلوق اس نومولود میرے پوتے کی حمد و ثنا کرے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جو تمام صفات خیر کی جامع ہو اور جس کی ہر لمحہ ہر ساتھ نئی سے نئی تعریف اور احسن سے احسن ثنا کی جائے. آپ کا دوسرا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی نام سے پکارا ہے جس کے معنی ہے ہر حمد کرنے والے سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والی ذات. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات کا ایک لمحہ ایسا نہیں جو حمد و ثنائے معبود سے تہی اور خالی ہو، لیکن شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حمد و ثنا، یہ تحمید و تمجید پوری آب و تاب اور پوری رعنائیوں کے ساتھ روز محشر اس وقت آشکار ہوگی جب ہمارے آقا و مولا اپنے رب اکبر کے عرش کے سامنے سربسجود ہوں گے. اس وقت اللہ تعالی اپنی حمد بیانی کے لیے اپنے محبوب کا سینہ کشادہ فرما دے گا. حمد کے سرمدی خزانوں کے مقفل ابواب کو کھول دیا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پر انوار سینہ مبارکہ میں خداوند قدوس کی معرفت کے بے کرا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک اس بحر معرفت پروردگار کی اتاہ گہرائیوں سے حمد کے فقید المثال موتی اور درہائے بے بہا چن چن کر فضائے محشر میں بکھیر رہی ہوگی، جس حمد کو سن کر تمام اہل محشر پر کیف و سرور و مستی چھا جائے گی اور اس بے مثال حمد و ثنا اور لاجواب تحمید و تمجید کے انعام و اکرام اور صلے کے طور پر مالک روز حشر اپنے حبیب کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محمود عطا فرما کر اس پر متمکن فرمائے گا اور دست اقدس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لوائے حمد یعنی حمد کا پرچم تھما دیا جائے گا اور سر اقدس سید المرسلین خاتم النبیین اور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت تاج شفاعت سجا دیا جائے گا. اس وقت انوار الہیہ کی ذو پاشیاں اپنے عروج پر اور شان احمد اور آن بان محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم دیدنی ہوگا. عرصہ محشر میں ہر شے پر وجد کا عالم طاری ہوگا. ہر طرف سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے پرکیف نغمات کی گونج اور الاپ فضائے محشر کو گھیرے ہوئے ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات علیہ اور آپ کی شان کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا، اس لیے آپ کے صفاتی اسما بھی بے شمار ہیں، اور ہر نام آپ کے کسی نہ کسی مخصوص وصف کا مظہر اور ترجمان ہے۔ ان اسما میں سے امت نے 99 اسماء گرامی کو مخصوص کر کے یکجا کر لیا ہے، جو بالخصوص معروف و مشہور ہیں، لیکن ان ناموں میں سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کو بالاختصاص بیان فرمایا ہے۔ حضور سید العالمین رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں۔ احمد اور محمد پر ہم پہلے معنی کے اعتبار سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ماہی کے معنی ہے مٹانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔ اور حاشر، اس کے معنی ہے بروز محشر تمام انسان میرے قدموں میں جمع ہوں گے، اور عاقب یعنی تمام نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد سب سے آخر میں مبعوث ہونے والا، اب میرے بعد یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ اللہ کوئی رسول بھیجنے والا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جسے حضرت جبیر بن مطعم نے روایت کیا، اور امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی وغیرہم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت یعنی شیر خارگی، دودھ پینے کا جو عمر ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں اور اس دور پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا دودھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس کے علاوہ دین ابراہیمی پر عامل و قائم اور عہد فطرت میں موحد چند خواتین کا دودھ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، جن میں خولہ بنت منذر، ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ کے نام آتے ہیں۔ لیکن حلیمہ سعدیہ وہ محترم خاتون ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کامل 2 سال دودھ پلایا، اور انہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ کسی معلوم و معروف مشرکہ کے دودھ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منہ لگائیں، یہ بات قطعی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کی خبر بالتفصیل قرآنی گواہی کے ساتھ ہمارے علم میں ہے، لیکن اس موضوع پر ہم کسی تفصیلی گفتگو میں نہیں جاتے اور آگے بڑھتے ہیں کہ قریش
اور رؤسائے عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنے نومولود بچوں کو دیہات کی کھلی اور صاف فضا اور پاکیزہ ماحول میں پرورش کی غرض سے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے بچے خوب صحت مند ہوں اور ان قبائلیوں کی فصیح و بلیغ زبان سیکھ کر بہترین خطیب اور عظیم قائد بن کر معاشرے کے لیے فعال رکن ثابت ہوں۔ الغرض حلیمہ سعدیہ کی قسمت نے یاوری کی اور انہوں نے یتیم عبداللہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے لیے قبول کر لیا۔ جناب حلیمہ کا بیان ہے کہ جب ہم بچوں کی تلاش میں مکے کا سفر کر رہے تھے تو میری گدھی ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی اور قافلے والے اس کی کم رفتاری سے تنگ ہو رہے تھے، لیکن واپسی پر وہی گدھی فراٹے بھر رہی تھی، گویا ہوا سے باتیں کر رہی ہو۔ قافلے کی دیگر خواتین حیران تھیں اور اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھیں۔ ان کی حیرت و استعجاب کو دیکھ کر میں نے فخریہ یہ کہا کہ کیا تم دیکھتی نہیں کہ اب اس پر کون سوار ہے؟ اس وقت ہمارا علاقہ یعنی قبیلے بنو سعد کا علاقہ خوفناک قحط کا شکار تھا، گھاس کا تنکا تک موجود نہ تھا، لیکن اب میرا ریوڑ جب شام کو پلٹتا تو میں اپنی بکریوں کے پیٹ بھرے اور ان کی کھیریاں دودھ سے بھری پاتی کہ ہم سیر ہو کر دودھ پیتے۔ دن بدن ہم خوشحال ہو رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ اپنے گھر پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی خوشبو آنے لگی اور وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگے۔ جب کسی کو کوئی بدنی و جسمانی بیماری ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بابرکت ننھی سی ہتھیلی تکلیف کی جگہ پر رکھتا تو فوراً اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا۔ اسی طرح ان کی بکریاں اور ان کے اونٹ بھی آپ کے بابرکت دست مبارک کے لفظ کی برکت سے فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور رضاعت کے دور کے بے شمار واقعات کتب سیرت و تواریخ میں مرقوم ہیں، جن میں سے یہ چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت آج ہم نے حاصل کی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن کا نام شیمہ تھا۔ شیمہ، ان کو بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے شدید محبت تھی اور وہ آپ پر جان و دل سے فدا تھی۔ ہر وقت اپنے پیارے رضاعی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتی تھیں۔ کبھی ان کو کھلاتی تھیں، کبھی پلاتی تھیں اور کبھی گیت گا گا کر آپ کا دل خوش کرنے میں مصروف رہا کرتی تھیں، تو کبھی محبت بھری لوریاں
سناتی تھیں جن میں ان کا پیار، ان کی الفت اور اس معصوم بچی کی اپنے رضاعی بھائی کے لیے معصومانہ لطیف جذبات کی بھرپور عکاسی ہوتی تھی۔ مورخین نے ان جذبات کو محفوظ کر لیا۔ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ دیکھیے، اور ایک ننھی سی بچی کی قلبی کیفیات سے لطف لیجئے۔ ان کی گود میں ان کا محبوب بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور وہ انہیں لوری سنا رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں ان کو گبرو جوان دیکھوں، یہاں تک کہ میں انہیں ان کی قوم کا سردار دیکھوں، جن کی سب اطاعت و فرما برداری کر رہے ہوں۔ اے رب، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا فرما، اور انہیں وہ عزت دے جو ہمیشہ قائم رہے۔ یہ عربوں کا طریقہ کہ ہر وقت فی المدیح اشعار ان کے منہ سے نکلتے تھے، یہی ان کی فصاحت، یہی ان کی بلاغت۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ اس وقت فی امان اللہ، کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب چلتے چلتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے لکھے ہوئے سلام کے چند اشعار۔ حشر میں پیش خدا پہنچیں گے لے کر یا نبی، حشر میں پیش خدا پہنچیں گے لے کر یا نبی، آپ سے اپنی محبت الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ منادی، حضرت عیسیٰ نقیب، ایسی عزت ایسی رفعت الصلاۃ والسلام۔ اشقیا بھی آپ کے در سے تہی پلٹے نہیں، اس قدر پیاری طبیعت الصلاۃ والسلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔